قیصر و کسریٰ سلسلہ وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا یوٹیوب چینل جس کا نام صحیح معلومات آپ تک ہے، اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مترجم کچھ دیر قبائلی سرداروں سے بحث کرتا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم سے کہا، جناب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آدمی قیدی بنا کر یہاں لائے گئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، اگر ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ لوگ ہمیں دوبارہ پریشان نہیں کریں گے تو قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور ہمیں اطمینان دلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے چند قابل اعتماد آدمی ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ طیبہ کے قیدی نے عاصم کی ترجمانی کر دی اور اس کے بعد قبائلی سردار دیر تک ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ سپہ سالار ان کا جوش و خروش دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھے سردار نے مترجم کی وساطت سے کہا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، لیکن ہم صرف اپنے قبائل کو پرامن رکھنے کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ اپنے علاقے سے آگے ہمارا کوئی آدمی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوگا۔ ہماری ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ کسی جگہ ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ سپہ سالار نے جواب دیا، ہماری خود اپنی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے گزر جائیں۔ اس کے بعد فریقین کا لب و لہجہ انتہائی دوستانہ اور گفتگو کے اختتام پر سپہ سالار ان سرداروں میں ریشم کے کپڑوں، تلواروں اور چاندی کے ظروف کے تحائف تقسیم کر رہا تھا۔ جب یہ لوگ خیمے سے باہر نکلے تو قیدی اپنے سرداروں کی طرف دیکھ کر شور مچانے لگے۔ ایک دراز قامت نوجوان قیدیوں کی صف سے نکل کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور بے اختیار ایک سردار سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ سے عاصم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا اور بوڑھے سردار نے احسان مندی سے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور آج سے میرا سارا قبیلہ تمہارا دوست ہے۔ عاصم نے سپہ سالار سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ نوجوان ایک سردار کا بیٹا ہے۔ اس نے میرا گھوڑا ہلاک کیا تھا اور میں اسے بدترین سزا کا مستحق سمجھتا تھا، لیکن جب یہ گرفتار ہوا تو اپنی مہم سے بہترین نتائج پیدا کرنے کی خواہش میرے تمام ارادوں پر غالب آ گئی۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا اور میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اب تم اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ تمہارا چہرہ تمہاری تکلیف کا پتہ دے رہا ہے۔ عاصم وہاں سے چل دیا۔ طبیب اور کلاڈیوس جو تماشائیوں کے ہجوم سے ایک طرف ہٹ کر باتیں کر رہے تھے، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ عاصم طبیب کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کا غلام کہتا ہے کہ آپ نے رات سخت تکلیف میں گزاری ہے، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ آدھی رات کے وقت آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ تھا۔ پھر مجھے یہ بھی خیال تھا کہ چند زخمیوں کی حالت مجھ سے زیادہ خراب ہے اور وہ آپ کی توجہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ مجھے اپنے زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، صرف بخار سے نڈھال ہو گیا ہوں۔ طبیب نے عاصم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض دیکھی اور کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا بخار اتنا شدید ہے تو میں آپ کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہ دیتا۔ میں ابھی دوا لے کر آتا ہوں۔ طبیب یہ کہہ کر ایک طرف چلا گیا۔ عاصم نے اپنے خیمے کی طرف چند قدم اٹھائے، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، اور جب کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو اس نے احتجاج نہ کیا۔ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بستر پر لیٹ گیا۔ طبیب کو عاصم کی اہمیت کا احساس تھا اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کی خبر گیری کے لیے آتا رہا، لیکن اس کی ساری کوششوں کے باوجود عاصم کے بخار میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ عاصم کے دوست بھی باری باری اس کی تیمارداری کے لیے آتے رہے۔ سہ پہر کے وقت طبیب نے عاصم کو دوا پلانے کے بعد کہا، سپہ سالار نے 3 مرتبہ مجھے بلا کر آپ کے متعلق پوچھا ہے اور اب وہ بذات خود یہاں آ رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، انہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ کل صبح یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جب سے میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ کل آپ سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وقت سے وہ بہت پریشان ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی حالت دیکھنے کے بعد وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں گے۔ نہیں، میری خاطر انہیں اپنا ارادہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔
فوج کو جلد از جلد کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں سپاہیوں کے لیے رسد اور گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے۔ طبیب نے کہا، سپہ سالار کے ساتھ وہ بوڑھا سردار بھی آپ کی تیمارداری کے لیے آ رہا ہے جس کے بیٹے نے آپ کا قیمتی گھوڑا ہلاک کیا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک گئے نہیں۔ دوسرے سردار قیدیوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، لیکن یہ باپ اور بیٹا چند منزل فوج کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے ایک دن کے لیے سپہ سالار کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی دعوت دی ہے، اور سپہ سالار نے اس شرط پر یہ دعوت قبول کر لی ہے کہ وہ ہمیں اس خطرناک علاقے سے گزرنے میں مدد دیں گے۔ ان جنگجو لوگوں کے طرز عمل میں تبدیلی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک بااثر سردار کے بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے۔ سپہ سالار حبشی سردار اور اس کے بیٹے اور طیبہ کے اس قیدی کے ساتھ جس نے صبح کی ملاقات میں مترجم کا فرض ادا کیا تھا، خیمے کے اندر داخل ہوا اور عاصم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم لیٹے رہو، اس نے کہا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، عاصم نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم ٹھیک نہیں ہو اور میں تمہارے متعلق بہت فکر مند ہوں۔ ہمیں کل یہاں سے کوچ کرنا ہے، لیکن تم شاید چند دن اور سواری نہ کر سکو، اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے کشتی کا انتظام کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے ایک کشتی اور چند تجربہ کار ملاح فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ عاصم نے جواب دیا، پانی کے بہاؤ کے خلاف کشتی کی رفتار بہت سست ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میری وجہ سے بار بار راستے میں رکنا پڑے۔ پھر میری حالت ابھی ایسی نہیں کہ میں گھوڑے پر سواری نہ کر سکوں۔ اگر میں نے راستے میں زیادہ تکلیف محسوس کی تو میں ایک بیکار آدمی کی حیثیت سے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے چند دن کے لیے کسی جگہ رک جاؤں گا۔ موجودہ حالات میں آپ کو مزید وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر چند دن تک سیلاب کا موسم شروع ہو گیا تو یہ سارا علاقہ دلدل بن جائے گا اور آپ کے لیے رسد کا مسئلہ اور زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لے گا۔ سپہ سالار نے عمر رسیدہ سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس علاقے کا سب سے زیادہ بااثر سردار ہے اور تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہے۔ عاصم نے سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ مترجم نے عاصم کے الفاظ کا مطلب بیان کیا تو اس نے اپنے گلے سے مختلف رنگوں کے چمکدار پتھروں کا ہار اتارا اور آگے بڑھ کر عاصم کے گلے میں ڈال دیا۔ عاصم نے مترجم کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کسی کو اس سے بڑا انعام نہیں دے سکتے۔ آپ کو ہار پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سردار نے آپ کو اپنے اقتدار میں حصہ دار بنا لیا ہے۔ آج سے آپ کے دوست اس کے قبیلے کے دوست اور آپ کے دشمن اس کے دشمن ہوں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو قبائل ان کے حلیف ہیں وہ بھی یہ نشانی دیکھنے کے بعد آپ کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سالار اور اس کے ساتھی چلے گئے اور عاصم لیٹ گیا۔ سارا دن اسے تیز بخار چڑھا رہا، لیکن شام کے وقت طبیب اس کو دیکھنے آیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ طبیب نے اس کی نبض دیکھنے کے بعد کہا، عاصم، تمہارا بخار اتر گیا ہے، لیکن اگر تم سفر کرنے سے پہلے 2-3 دن آرام کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، اب مجھے آرام کی ضرورت نہیں۔ اگلی دوپہر دریائے نیل کے کنارے ایک بستی کے باہر گرد و نواح کے ہزاروں سیاہ فام باشندے اپنے سردار اور اس کے مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ عاصم جو تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکا تھا، گھوڑے سے اترتے ہی ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ چند گھنٹے گہری نیند سونے کے بعد وہ بیدار ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر کلاڈیوس کی اسراف پر چند نوالے منہ میں ڈالے، پانی پیا اور پھر لیٹ گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، اس بستی کا سردار اور اس کا بیٹا آپ کو اپنے جھوپڑے میں ٹھہرانے پر مصر تھے، لیکن آپ سو رہے تھے اور میں نے انہیں جگانے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے آپ کا خیمہ نصب کرا دیا ہے اور اب آپ وہاں آرام کریں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، تم میرے لیے صرف چٹائی لا کر یہاں بچھا دو، میں کھلی ہوا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کلاڈیوس اٹھا اور اس نے پاس ہی ایک خیمے سے چٹائی لا کر بچھا دی۔ عاصم چٹائی پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کلاڈیوس سے باتیں کرنے کے بعد دوبارہ گہری نیند سو گیا۔ الصبح فوج اگلی منزل کا رخ کر رہی تھی اور عاصم، جس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اپنے جسم کے سارے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد محسوس کیا تھا،
दोबारा सर्दी से कांप रहा था। 2-3 मील चलने के बाद जब उसके दांत बजने लगे तो क्लॉडियस ने, जो पैदल उसके साथ आ रहा था, कहा, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं होती, आप कांप रहे हैं। मुझे फिर बुखार हो रहा है, आसिम ने जवाब दिया। मैं तबीब को इत्तला देता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अगली मंजिल पर देखा जाएगा। मंजिल अभी दूर है और मुझे डर है कि आसिम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम खामोश रहो। आसिम के तेवर देखकर क्लॉडियस को दोबारा कुछ कहने की जरूरत न हुई, लेकिन 1 साल और चलने के बाद जब वो घोड़े की जीन पर सीधा बैठने की बजाय कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ झुका जा रहा था, क्लॉडियस ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली और हाथ के इशारे से पीछे आने वाले सवारों को रोक लिया। क्लॉडियस ने आसिम को सहारा देकर घोड़े से उतारा और एक झाड़ी के साए में लिटा दिया। थोड़ी देर में आसिम के कई दोस्त उसके गिर्द जमा हो गए। सिपासालार घोड़ा भगाता हुआ वहां पहुंचा और उसने पूछा, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? एक अरब ने आसिम की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनकी हालत ठीक नहीं। सिपासालार घोड़े से कूदकर आसिम के करीब पहुंचा और उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है आसिम, तुम्हें फिर बुखार हो गया? आसिम ने सिपासालार की तरफ देखा और जवाब देने की बजाय आंखें बंद कर ली। सिपासालार ने इर्द गिर्द जमा होने वाले सवारों की तरफ देखा और कहा, तबीब को बुलाओ और पीछे आने वाले दस्तों को इत्तला दो कि हम कुछ देर यहीं क़याम करेंगे। आसिम ने आंखें खोली और नहीफ आवाज़ में कहा, नहीं, आपको दोपहर तक सफ़र जारी रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि शाम तक मेरा बुखार उतर जाएगा और फिर मैं आपसे आ मिलूँगा। थोड़ी देर बाद तबीब आसिम का मुआयना कर रहा था और हबशी सरदार उसका बेटा और वह कैदी जिसे मुतरजिम का फरीज़ा सौंपा जा चुका था, एक तरफ खड़े उसकी तरफ देख रहे थे। सिपासालार ने उमर रसीदा सरदार से मुखातिब होकर कहा, अब आपको उसके लिए एक कश्ती का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सरदार ने जवाब दिया, यहाँ से थोड़ी दूर दरिया के किनारे एक बस्ती है और वहाँ से एक कश्ती मिल सकती है, लेकिन उस नौजवान को ऐसी हालत में आगे जाना ठीक नहीं। अगर आप मुझ पर एतमाद करें तो मैं उसे अपने बस्ती में पहुँचा देता हूँ। हम इस मौसमी बुखार का इलाज जानते हैं। बुखार उतरने के बाद जब सवारी के काबिल हो जाएगा तो मेरे आदमी उसे आपके पास पहुंचा देंगे। तबीब ने कहा, ये दुरुस्त कहता है, आसिम सफ़र के काबिल नहीं, उसे चंद दिन आराम करने की सख्त ज़रूरत है। सिपासालार ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आसिम, तुम इन लोगों के साथ रह सकोगे? आसिम ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मुझे इन पर पूरा एतमाद है। सिपासालार एक रईस की तरफ मुतवज्जा हुआ, तुम जानते हो कि इस मुहिम में मेरे लिए आसिम को अपने साथ रखना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब ये ज़ख्मी भी है और बीमार भी, और मैं ऐसे बहादुर आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में डालना मुनासिब ख्याल नहीं करता। मौजूदा हालात में हमारे लिए उसे अपने साथ ले जाने की वाहिद सूरत यह है कि उसके लिए कश्ती का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन दरिया के बहाव के ख़िलाफ़ कश्ती की रफ्तार इस कदर सुस्त होगी कि हमें बार बार रुक कर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे चलकर जब पहाड़ों में दरिया का पाट तंग और पानी का बहाव तेज़ हो जाएगा तो हमारे लिए ये मसला ज़्यादा परेशान कुन बन जाएगा। इसलिए अगर तुम आसिम की अदम मौजूदगी में अपने आदमियों की क़यादत की जिम्मेदारी का बोझ उठा सको और तुम्हारे आदमी मुझे ये इत्मीनान दिला सकें तो आसिम की गैर हाज़िरी में हिम्मत नहीं हारेंगे, तो मैं उसे पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरब रईस ने कहा, आसिम को हमारे सरदारों ने अपना रहनुमा तस्लीम किया था और हमारा कोई साथी ऐसा नहीं जिसे उसकी जान अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ ना हो। अगर आपको कोई भी इत्मीनानी है तो आप बज़ात खुद उनसे इत्मीनान कर लें। अगर तुम मुतमईन हो तो मुझे इत्मीनान करने की ज़रूरत नहीं, मैं आसिम के फ़राइज़ तुम्हें सौंपता हूँ। सिपासालार ये कहकर बूढ़े सरदार की तरफ मुतवज्जा हुआ, आसिम तंदुरुस्त होने तक आपका मेहमान होगा। आप फ़ौरन कश्ती का इंतज़ाम करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप भी हमारा साथ छोड़कर वापस चले जाएं। आपको चंद मंजिलों तक हमारी रहनुमाई का वादा बहरहाल पूरा करना पड़ेगा।